اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 20۔ اس صفحے میں 127 سے 134 نمبر تک کی 8 آیات موجود ہیں، جن میں جناب ابراہیم کے کعبے کی بنیاد اور اس کے علاوہ جناب ابراہیم کی دعائیں اور جناب ابراہیم نے اپنے بعد اپنی ذریت کے لیے کیا تمنائیں کی ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ان تمام تمناؤں کے بعد یہودیوں کو اس بات کا ٹہوکہ دیا گیا ہے کہ یہ سب جو تم آج لے کے بیٹھے ہو یہ سب تمہارا بنایا ہوا ہے، ورنہ جناب ابراہیم اور جناب اسحاق کی جو اولاد تھی وہ خدا کی پرستار تھی اور خدا کے سامنے تسلیم تھی۔ سب سے پہلی آیت کعبے کے بنیاد کے بارے میں ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیوار اٹھا رہے تھے، یعنی یہاں بنیاد کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کعبہ جناب ابراہیم کے اس بنانے سے پہلے بھی موجود تھا، اور اس کی دوسری دلیل وہ آیت بھی ہے کہ جہاں جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کے جانے لگے تو کہا کہ رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ ہم نے ایک ایسی وادی میں اپنی ذریت کو چھوڑا ہے کہ جس میں آب و گیاہ نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرا محرم گھر اور محترم گھر وہاں پر ہے۔ یعنی یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب جناب اسماعیل چھوٹے تھے، اور کعبے کی یہ تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب جناب اسماعیل بڑے ہو گئے تھے اور جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے مل کے کعبہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب کعبہ جناب ابراہیم کی اس بنا سے پہلے موجود تھا، لہذا تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کیا تھا، اور کعبہ ایک مکمل گھر کی شکل میں جناب آدم علیہ السلام نے بنا دیا تھا، لیکن طوفان حضرت نوح علیہ السلام میں وہ مکان اور وہ جو گھر تھا وہ ڈھہ گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، دیواریں چلی گئی تھیں اور اس کی بنیادیں گویا برقرار تھیں، اور انہی بنیادوں کے اوپر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں کھڑی کی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم اور اسماعیل کا یہ تذکرہ کہ جب انہوں نے دیوار کھڑی کرنی شروع کی تو بارگاہ الہی میں اس بات کے متمنی تھے، اس بات کی درخواست کر رہے تھے کہ پروردگار یہ خدمت ہماری قبول کر لے، کہ جب بھی انسان نیکی کرے تو اس جذبے کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس کو قبول کر لے، اس دعا کے ساتھ انسان انجام دے کہ خدا ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ ساتھ ہی میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ مسلمان یعنی یہ نہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان، یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے تمام احکام اور فرامین کے مقابلے میں انسان اگر سر تسلیم خم کرتا ہے، دل کو جھکاتا ہے، تو یہ اسلام ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اسی بات کی دعا کی کہ پروردگار ہمارے دل کو اپنے دین اور اپنی شریعت کے سامنے جھکا دے، اور نہ صرف ہم کو بلکہ ہماری ذریت میں بھی ایک ایسی امت پیدا کر کہ جو تیرے لیے تیرے حکم کے سامنے سراپا تسلیم ہو۔ اس دعا کے بعد پھر جناب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار یہ جو ہماری ذریت اس طریقے سے ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کو ہر طریقے کی ضرورت پڑے گی، کیا کریں گے، عبادت کیسے کریں گے، ارنا مناسکنا، پروردگار جو عبادت کا طریقہ ہے وہ بھی ہم کو بتا دے۔ اگر انسان عبادت کا طریقہ بھی خود ایجاد کرے تو یہ بھی ایک بدعت ہوگی، یعنی انسان عبادت کا طریقہ بھی خود ایجاد نہیں کر سکتا۔ نماز بس اتنی ہی پڑھے کہ جتنی شریعت نے جائز واجب یا مستحب قرار دی ہے یا کم سے کم جائز رکھی ہے۔ اگر انسان خود سے کوئی نماز بنا کے پڑھنے لگے تو وہ بدعت اور حرام ہو جائے گی، لہذا انسان نماز روزہ جو حتی عبادت ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ اگر پروردگار عالم اس بات کی اجازت دے دے کہ انسان عبادت کے طور طریقے کو خود بنائے تو ظاہر ہے کہ بت پرستی اور عبادت میں کوئی فرق نہیں رہے گی، انسان اپنے خواہشات کی بنیاد پر ایک طریقہ بنائے گا، پھر کچھ دن کے بعد اس کو بدل دے گا، اور پھر اسی طریقے سے روز روز طریقہ عبادت بدلتا رہے گا۔ لہذا جو مناسک یعنی طریقہ عبادت ہے پروردگار عالم کا، وہ بھی پروردگار ہمیں دکھا دے کہ جیسے تو عبادت کرنے کا حکم دے ویسے ہم عبادت انجام دیں۔ اور پھر انسان کے پاس عبادت کا طریقہ بھی آ گیا، انسان کا دل بھی تسلیم ہے خدا کے سامنے، تب بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے، درمیان میں بہت ساری ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ جو انسان کو نہیں سمجھ میں آتی، تو اس کے حل کے لیے جناب ابراہیم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول بھی بھیج دے کہ جو ان کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرے، کتاب خدا کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بنائے،
کہ یہ ساری چیزیں ایک امت کی ضرورت ہے، ایک قوم کی ضرورت ہے کہ اس میں عبادت کا جذبہ پایا جانا چاہیے، خدا کے سامنے تسلیم رہنے کا عقیدہ اور جذبہ پایا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر بھی آئے۔ ان تمام احکام کو بیان کرنے کے بعد قرآن یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جناب ابراہیم کا دین ہے اور یہی جناب ابراہیم کی شریعت ہے۔ اس شریعت سے کون انسان جو ہے وہ منہ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ نادان اور بے وقوف اور جاہل ہوگا۔ یعنی جب اتنا بہترین دین اور آئین موجود ہے تو پھر اس سے کسی بھی انسان کو منہ نہیں پھیرنا چاہیے، اس لیے کہ جناب ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی منتخب قرار دیا ہے اور آخرت میں بھی جناب ابراہیم صالحین میں سے ہیں، بہترین خدا کے بہترین بندوں میں سے ہیں، لہذا ابراہیم کے طریقے کو انسان اختیار کرے۔ اور ابراہیم کا طریقہ کیا تھا کہ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے کہا کہ اسلم، ہمارے سامنے تسلیم ہو جاؤ، تو کہا اسلمت لرب العالمین۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ ہم تیرے سامنے تسلیم ہیں پروردگار، ہم کہیں جانے والے نہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنے سراپا تسلیم ہیں تیرے تمام حکم کے سامنے۔ یہ جناب ابراہیم کا دین، ایمان، عقیدہ تھا، اور پھر وہ جناب ابراہیم کی جس کو کہا جائے وہ دعا تھی۔ اس کے بعد پھر جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کو وصیت کس طریقے سے کی، کہا کہ جب جناب ابراہیم اور جناب یعقوب نے اپنے اولاد کو وصیت کی تو یہ وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کر دیا ہے، لہذا خود دین نہ بنانا، یعنی تمہارے لیے جو دین ہے اسی کے اوپر تم کو عمل کرنا ہے، اور تم اسی دین کے اوپر عمل کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب ابراہیم اور جناب یعقوب کے جو منتخب دین تھا اس کا تم ساتھ چھوڑ دو اور دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ تم کافر اور اس سے انکار کرنے والے ہو۔ پھر پیغمبر کو گویا اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ اس وقت حاضر تھے کہ جب جناب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو جناب یعقوب نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ ہمارے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ تو جناب یعقوب کے تمام اولاد نے کہا کہ ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے اور اس کے جیسا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم اسی کے سامنے سراپا تسلیم ہیں۔ یہاں پر جناب یعقوب نے پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے آبا و اجداد، اور پھر پروردگار کی گویا وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر کیا۔ لہذا قرآن نے بعض مقامات پر جہاں آبا و اجداد کے دین کی پیروی کرنا اور آبا و اجداد کے طریقہ عبادت کو اپنا طریقہ عبادت قرار دینے کی مذمت کی ہے، وہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر آبا و اجداد نے اپنے دین کو خود بنایا ہو، آبا و اجداد نے اپنا طریقہ خود جو ہے وہ پیدا کیا ہو اور بنایا ہو، تو ایسی جگہ پر آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا یا انہی کے راستے پر چلنا، یہ جو ہے وہ شرک اور کفر کا راستہ ہے۔ لیکن اگر معیار حق کی بنیاد پر آبا و اجداد معبود کی عبادت کر رہے ہوں، پیروی کر رہے ہوں، تو ایسے میں انہی آبا و اجداد کے پیروی کرنا یہی دین برحق ہوگا، یا اسی دین کے سامنے سراپا تسلیم رہنا یہی اسلام اور ایمان کی علامت ہوگی۔ اسی لیے یہودیوں سے خطاب، یعنی یہ آخری آیت یہودیوں سے خطاب ہے کہ دیکھو یہ جناب یعقوب اور جناب ابراہیم، جناب اسحاق کے یہ صالح فرزندوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے خدا کی کو صدق دل سے قبول کیا، خدا کی وحدانیت کو مانا اور خدا کے دین اور آئین کو قبول کیا، لہذا بہرحال ان کا حشر و نشر جناب اسماعیل اور جناب اسحاق اور جناب ابراہیم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ تم اپنے لیے کبھی مت سمجھنا کہ ہم بھی اسحاق کی اولاد ہیں تو اسحاق کے ساتھ ہمارا بھی حشر و نشر ہوگا، نہیں۔ جو جناب اسحاق علیہ السلام کے طریقے پر گامزن ہوگا، جو ان کے راہ و روش پر چلے گا، وہی جناب اسحاق کے ساتھ منشور ہوگا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لیکن تمہیں وہی ملنے والا ہے جو تم نے انجام دیا ہے، کہ تم نے جناب اسحاق کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر خود اپنے لیے دین بنا لیا ہے، تو تم اس کے گنہگار ہو اور اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ اس کا دوش یا اس کی غلطی جو ہے وہ
اپنے بزرگوں کے اوپر یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مت ڈالو کہ تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو.